بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أضر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين والنفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات نفس انسانی اور اس کی تطہیر کے عنوان پر یہ 5ویں اور آخری تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہات کا شکر گزار ہوں اور بانیان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس فرش کو بچھا کر اس راہ کو ہموار بنایا کہ ہم اپنے لطف حیات کے بارے میں سوچیں اور اس کی تطہیر اور اس کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ یہ مجلسیں اسی لیے برپا ہیں کہ یہ تطہیر نفس اور حفاظت نفس کا راستہ، تطہیر نفس اور حفاظت نفس کا راستہ۔ یہ مجلسیں افکار کو وحدت عطا کرتی ہیں، اور جب فکر میں وحدت قائم ہو تو عمل میں بھی وحدت قائم ہوتی ہے۔ اگر فکر ہی منتشر ہے تو عمل بھی منتشر رہے گا۔ تو یہ مجلسیں افکار وحدت
فکر وحدت، فکر ملی، فکر قومی اور فکر نظریات اور فکر عقائد کے اندر وحدت پیدا کرتی ہے، وحدت پیدا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ ہم بار بار مشتبہ ہوتے ہیں، ہم بار بار مشتبہ ہوتے ہیں تاکہ آلائش دنیا سے اس حیات کو محفوظ رکھا جائے، آلائش دنیا سے اس حیات کو محفوظ رکھا جائے۔ گفتگو کل اس منزل پہ آ کے ٹھہری تھی کہ ان مجلسوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفس میں کنسنٹریشن پیدا کرتا ہے، یہ نفس میں یکسوئی پیدا کرتا ہے، اور یہی قرآن کی آواز ہے، یہی قرآن کی آواز ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو، تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے۔ تو یہ مکالمہ کہنے میں قطعاً آر محسوس نہیں کرتا کہ گفتگو جب تتممے کی منزل پہ کل پہنچی تو میں نے کہا کہ یہ مجلسیں نفس انسان میں یکسوئی کو قائم کرتی ہیں، کنسنٹریشن کو قائم کرتی ہیں۔ تو دین کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ حسین کی مجلس کو ڈھونڈو، حسین کی مجلس کو ڈھونڈو، حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے، حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے۔ دائرۂ شریعت میں جتنے احکام ہیں، دائرۂ شریعت میں جتنے احکام ہیں، اس کا خلاصہ بھی ایک سطر میں یہ ہے کہ جب آپ ان کو ادا کریں، جب آپ ان کو پرفارم کریں تو اس نفس میں یکسوئی پیدا ہو جائے، اس نفس میں یکسوئی پیدا ہو جائے۔ ہر چند کے فرقے ہیں، ہر چند کے مساجد ہیں، ہر چند کے فقہی تقسیم ہیں، ہر چند کے نظریاتی تقسیم ہیں، لیکن مساجد جب تعمیر ہوں گی تو ہر مسجد کی سمت ایک ہی ہے، ہر مسجد کی سمت ایک ہی ہے، یعنی ہر مسجد کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے، ہر مسجد کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے۔ تو میں یہ مکالمہ بھی پوری قوت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ملوکیت زدہ ملائیت کتنا ہی تقسیم کرے لیکن رخ حیات تو سب کا ایک ہی جانب ہے، رخ حیات تو سب کا ایک ہی جانب ہے، ڈائریکشن سب کی ایک ہے، ڈائریکشن سب کی ایک ہے، لیکن سوال قائم کریں، سوال قائم کریں کہ کعبۃ اللہ کی جانب کیوں ڈائریکشن، یہ کعبۃ اللہ کی جانب کیوں ڈائریکشن؟ اللہ نور السماوات وما فی الارض، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، نہیں اینما تولو، جدھر رخ کرو وہی وہ ہے، جدھر کرو وہی وہ ہے۔ تو یہ سب کا تعین کیوں ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کی جانب ہر مسجد کا رخ کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی، کہیں کھڑا ہو لیکن جب تک حیات مرکز سے نہیں بندھے گی اس میں یکسوئی قائم نہیں ہو،
کہیں کھڑا ہو، جب تک حیات مرکز سے نہیں بندھے گی اس وقت تک یکسوئی قائم نہیں ہوگی۔ تیسری گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہونا چاہیے، اور یہی سبب ہے کہ جب آپ عازم سفر ہوں، جب آپ سفر کا ارادہ کریں تو آپ سمت کا تعین کرتے ہیں، آپ سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اب تو عادت سی ہو گئی ہے کہ لوکیشن منگواتے ہیں اور گوگل کو کھول لیتے ہیں، تو توجہ کہاں پر ہے؟ ڈائریکشن پر۔ توجہ کہاں پر ہے؟ ڈائریکشن۔ اور ذرا سی توجہ ہوتی آپ منزل سے دور ہو جائیں گے، آپ منزل سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی توجہ ڈائریکشن پر ہے، آپ منزل سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سب کا تعین اس لیے ہے کہ اس نفس میں کنسنٹریشن قائم، اس نفس میں یکسوئی قائم، اس نفس میں یکسوئی قائم، اس لیے کہ حیات مرکز سے بندھی رہی، حیات مرکز سے بندھی رہی۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مکان میں اگر مکی نہ ہو تو اسے مکان کہتے ہیں، اور مکان میں اگر مکی آ جائے تو اسے مکان نہیں کہتے، گھر کہتے ہیں، اسے گھر کہتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کا مکان نہیں کہتا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اب تو سمجھ لیجیے، کیا چار دیواری میں اللہ موجود ہے؟ سوال ہے، کیا چار دیواری میں اللہ موجود ہے؟ اب تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شبیہ کیوں نکالتے ہیں، یہ شبیہ کیوں نکالتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہیں سے آ جائے گا، اس کا بھی جواب یہیں سے آ جائے گا۔ کیا کعبۃ اللہ میں اللہ موجود ہے؟ نہیں، اسے مکان کی کیا حاجت؟ وہ تو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے مکان کی کیا حاجت؟ تو پھر آگے بڑھ کے فقہائے عظام یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس گھر سے اپنی نسبت کو قائم کیا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو اصول بنا لیجئے کہ جہاں وہ نسبت کو قائم کرے، جہاں وہ نسبت کو قائم کرے، ملت کا رخ حیات اسی جانب ہونا چاہیے، ملت کا رخ حیات اسی جانب ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، شبیہ میں معصوم نہیں، لیکن شبیہ کو نسبت ہے معصوم سے، شبیہ کو نسبت ہے معصوم سے، اور اسی توجہ سے ارتباط باطن قائم ہوتا ہے، اسی توجہ سے ارتباط باطن قائم ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ اصول جب آپ بنائیں گے کہ جس سے وہ نسبت قائم کرے، ملت اسی جانب رخ حیات کرے، تو اس نفس میں یکسوئی قائم ہوگی۔ لیکن اگر اس سے رخ حیات ہٹے گا تو نفس منتشر ہو جائے گا۔ تو اب جہاں جہاں وہ نسبت قائم کر رہا ہے اور جس سے نسبت قائم کر رہا ہے، تو ملت اسلامیہ کا رخ حیات ان کی جانب ہونا چاہیے۔ اب اگر نگاہ ادھر سے ہٹے گی تو انتشار نفس ہوگا، اور نگاہ ادھر جمے گی تو پھر یکسوئی نفس ہوگی۔ تو عزیزوں، خود اپنے آپ منتخب کرو گے تو منتشر ہو جاؤ گے، لیکن جسے وہ نسبت دے گا وہاں متحد ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں عالم اور امت میں فرق یہ ہے کہ نگاہ امت پہ جماؤ گے تو انتشار پیدا ہوگا، اور نگاہ عال پہ جماؤ گے تو وحدت قائم ہو جائے۔ تو یہ کعبۃ اللہ یکسوئی نفس کے لیے سبت ہے، تیزی سے چلتے ہیں۔
فقہی اختلافات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ قدم کہاں پہ عرض کروں گا؟ فقہی اختلافات کیا ہیں کہنا اس کو میں نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بڑی متحد ہے ملت اس میں. کوئی 6 اوقات ہے کسی کے پاس نماز کی؟ 4 ہے، سب کے پاس 5. یہ 5 اوقات بھی مائنڈ کنسنٹریشن کی. رکعتیں جدا جدا ہیں، سب کے ہیں رکعتیں یکساں ہیں. یہ رکعتیں بھی مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے. اذکار جدا جدا ہیں، اذکار بھی یکساں ہیں، اور یہ اذکار بھی مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے. جب تک آپ مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس کے ساتھ اس فریضے کو ادا کریں گے جسے نماز کہتے ہیں تو آپ کی نماز مکمل ہوگی. لیکن اگر ذرا سی کنسنٹریشن میں ویریشن آیا، پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت، ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدہ، کیا ہوا؟ شک پیدا ہو گیا. اور جب شک پیدا ہوا نماز باطل. تو اب جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رخ حیات امت کی جانب ہے تو شائبہ پیدا ہوگا، اور رخ حیات عام کی جانب ہے تو یقین قائم ہوگا. اس لیے اگر امت سے متمسک ہو گئے تو نظام باطل ہو جائے گا، اور اگر آل سے متمسک رہو گے تو نظام حق ہو جائے گا. سب مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس. اب گھر جا کر آپ دوہرائیے. روزہ مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس. 1 ہی مہینہ ہے، 2 مہینے تو کوئی نہیں رکھتا. اچھا جدا جدا مہینے بھی نہیں رکھتے، رمضان ہی میں رکھتے. احکام کیا ہے فقہی مجھے نہیں معلوم. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ممبر سے کہ روزے کی تعریف ایک مکالمے میں یہ ہے، ایک مکالمے میں روزے کی تعریف یہ ہے. ہر فقہ باب کو کھول کے دیکھیں. روزے کی تعریف ایک مکالمے میں یہ ہے کہ روزے میں صرف نیت کرنا اور سب کچھ نہ کرنا ہی نہ کرنا. نیت کرنا، اب کنسنٹریٹ کرنا نہیں 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 نہیں. اب اگر اس نہیں پہ عامل ہو گئے تو تم اسلام کا پہلا کلمہ درست پڑھو گے. اسلام کا پہلا کلمہ درست پڑھو. تو یہ مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس. زکات 2.5% ہی تو ہے، سب کے 2.5%. اچھا غیر سے حساب نہیں لگوانا، خود حساب کرنا. اپنا حساب خود کرنا. اپنے محتسب آپ خود ہیں، غیر آپ کا محتسب نہیں ہو سکتا. غیر آپ کا محتسب نہیں ہو سکتا. اس لیے جب آپ ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں احتساب کا تو وہ کسی کا احتساب کر ہی نہیں پاتا. اس لیے کہ جو احتساب کر رہا ہے اس نے اپنا احتساب نہیں کیا تو کسی اور کا احتساب کیا کرے گا. دین تو یہ کہتا ہے کہ سیلف اسسمنٹ، اپنا احتساب خود کر، اپنا احتساب خود کر. زکات کیلکولیٹ کرو. اب یہاں بیٹھے ہوں گے بینکرز بیٹھے ہوں گے، شام جب آتی ہے قیامت کی شام آتی ہے، اگر ایک انٹری نکل گئی تو بار بار اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں شام کو کوئی قریب نہ آئے، کنسنٹریٹ کر کر وہ کیلکولیشن کرتا ہے نا سر. تو حساب کتاب کے اندر بھی کنسنٹریشن چاہیے. یہ زکات، یہ خمس اور حج تو ہے کنسنٹریشن. حج تو ہے کنسنٹریشن. ہر نمائش زندگی جائزہ لے کب صاحب استطاعت ہوا. ایک ہی آیت ہے قرآن میں، ایک ہی آیت ہے حج کہ جب آپ مستطیع ہوئے آپ پر حج واجب. اب مجھے کیا معلوم کہ آپ کب مستطیع ہوئے. ہر لمحے آپ
کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب آپ صاحب استطاعت ہوئے اور آپ پر حج واجب، اور اب جنہوں نے حج کیا ہے وہ بہتر بتائیں گے آپ کو کہ ادھر یکسوئی، ادھر کنسنٹریشن ذرا سا ڈیفارمیشن کی منزل پہ گئی، ادھر ہی معلم نے کہا دم ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ حج گیا، ورنہ حج گیا۔ تو جتنے شرع کے کام ہیں یہ سب مائنڈ کنسنٹریشن پروسیسز ہو، ایک عمل کی جلا دینے کے لیے اتنے احکام ہیں، ایک عمل کو جلا دینے کے لیے اتنے احکام ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو۔ کیوں؟ جب تک اس نفس میں یکسوئی نہیں، حیات دین پر قیام نہیں کر سکتی، جب تک اس نفس میں کنسنٹریشن نہیں، حیات دین پر قیام نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات تو آپ نے مجھے کل بتائی کہ مجلس میں کنسنٹریشن ہی کنسنٹریشن کا کام ہے، یعنی کربلا نفس میں یکسوئی پیدا کرتی ہے، کربلا نفس میں یکسوئی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ جب مصلی پہ قدم رکھو، جب مصلی پہ قدم رکھو، کربلا پیش نگاہ رہے، جب مصلی پہ قدم رکھو، کربلا پیش نگاہ رہے۔ پڑھتے سب ہیں، سناتے سب ہیں، کہتے سب ہیں کہ خاشعین کی نماز پڑھو، خاشعین کی نماز سمجھ رہے، بدن لرز جائے، روم روم آپ کا کھڑا ہو جائے، آنکھ سے اشکوں کا تار بن جائے، اسے کہتے ہیں خاشعین کی نماز، اسے کہتے ہیں خاشعین کی نماز۔ تو روز پڑھیں خاشعین کی نماز۔ فجر کی نماز میں مصلی پہ قدم رکھیں، علی اکبر کی اذان کو یاد کریں۔ اذان میں نے سنائی نہیں، آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ ظہر کی نماز پڑھیں، اصحاب حسین کی نماز یاد کریں۔ عصر کی نماز پڑھیں، حسین کا سجدہ یاد کریں۔ مغربین پڑھیں، شام غریبہ، سید سجاد، بیویوں کی نماز۔ تہجد پڑھیں، شہزادی زینب کی نماز۔ تو اس لیے کہتا ہوں کربلا جس نفس میں اتر جائے وہ نفس خبیث نہیں رہتا، طاہر ہو جاتا۔ نفس خبیث نہیں رہتا، طاہر ہو جاتا۔ یہ سارے کام مائنڈ کنسنٹریشن کے لیے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ دین کہاں اس سے پوچھتے ہیں؟ ہزار دروازے کھٹکھٹا کے دین کہاں پوچھا ہے؟ قرآن سے پوچھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ نفس میں ادھر یکسوئی آئی، ادھر آٹو حیات دین پر قیام کر رہی۔ آخر ادھر دین پہ حیات قائم کی۔ اب پوچھئے دین کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ دین اللہ کی فطرت ہے، دین اللہ کی فطرت ہے جس پہ آپ کو فطر کیا گیا، آپ کو خلق کیا، آپ کو خلق کیا۔ کائنات کی ہر شے کے لیے ایک فطرت معین کی، کائنات کی ہر شے کے لیے ایک فطرت معین کی، لیکن خالق نے کہا میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا، میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ کائنات کی ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے، کائنات کی ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے۔ یہ کیا سر کو اٹھا کے کہتا ہے زبان پہ دو لفظ جاری کر کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مسلمان؟ اور بھائی کائنات کی ہر شے مسلم ہے، ذرے سے لے کے ذرہ تک ہر شے مسلم ہے۔ کیوں؟ حیات کا قوانین فطرت پہ قیام
اور حیات کا قوانین فطرت کو توڑنا مجھے کافر نہیں بھائی. کفر تو ایک کیفیت ہے، کیفیت شکر سے جب ہٹتا ہے داخل کفر ہو جاتا ہے. اس پہ بھی کبھی تفصیل سے بات کروں گا. مسلم کی ضد ہے مجرم ہے. یہ میری اختراع نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نون کے اندر مختصر سی آیت ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم اور مجرم برابر نہیں ہوتا. قوانین فطرت پہ قیام کرنے والی حیات اور قوانین فطرت کو توڑنے والی حیات برابر نہیں ہوتی. جو قوانین فطرت پہ قیام کر جائے وہ مسلم ہے، اور جو قوانین فطرت کو توڑے وہ مجرم. کائنات کی ہر شے مسلم، ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے. یہ کیا مسجد سے سر اٹھا کے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرے. لیکن یہ روش غلط ہے کہ میں اللہ اکبر بلند کر رہا ہوں تو ہر مٹی کے ذرے سے اللہ اکبر کی صدا ہے. موالید ثلاثہ میں جو کچھ ہے وہ سب عبادت کو مصروف ہے. موالید ثلاثہ جمادات، نباتات، حیوانات، یہ مٹی، یہ پودے، یہ جانور، یہ ہے موالید ثلاثہ. اسے کہتے ہیں جمادات، نباتات، حیوانات. ہر شے عبادت کو مصروف. یہ کیا سر کو اٹھا کے کہتا میں نے سجدہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا؟ پلٹ کے یہ تو دیکھے فطرت کا قانون توڑا یا اس پہ قیام کیا؟ توڑا یا اس پہ قیام کیا؟ کائنات کی ہر شے مسلم ہے اور کائنات کی ہر شے عبادت کر رہی ہے. وقت مختصر ہے لیکن دو تمثیلیں رکھوں اور پھر آپ جا کر بستر خواب پر تمثیلیں خود تخلیق کریں. مٹی کے ذرات جو ریت، ہر دو ذروں کے درمیان ایک قوت کشش ہے جسے کیا کہتے ہیں گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس. اب آپ عقل کا صرف کرنا سیکھے تو کیلکولیٹ بھی کر دے گا. کیونڈش نے کیلکولیٹ کی، کیونڈش نے گریویٹیشنل فورس کیلکولیٹ کر کے بتائی. جب دو ذروں کے درمیان یہ قوت کشش ہے تو ذرہ ذرے سے جڑا ہوا. یہ ہے اس کی فطرت، یہ ہے اس کی نیچر. جب تک ذرہ ذرے سے جڑا ہوا ہے یہ زمین، یہ دشت، یہ جبل، یہ دیو ہیکل پہاڑ سب اپنی جگہ منزل قیام میں، سب اپنی جگہ منزل قیام میں. اس نے ہر دو ذروں کے درمیان یہ فطرت قائم کی کہ ذرہ ذرے سے جڑا رہے تو یہ کائنات منزل قیام میں ہے. لیکن جس نے یہ قوت رکھی، اب پوچھو قیامت کیسے آئے گی؟ جس نے یہ قوت رکھی وہ اشارہ کرے اور یہ قوت نگوب ہو جائے تو پھر قرآن کہتا کل فراش المبثوث، ایسے اڑیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی، ایسے اڑیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی. تو جب تک ذرہ ذرے سے جڑا ہوا ہے مسلم ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. یہ کیسے ہو کہ میں اللہ اکبر کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. میں سبحان اللہ کر رہا ہوں، کلی بھی چھٹکے تو کہے سبحان اللہ. میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو شیر کا چھان میں ڈکارے تو کہے الحمدللہ. یہ کیا ضد ہے؟ جس فطرت
فطرت نے اس کو خلق کیا، وہ اس پہ قیام کیے، یہ ہے اس کی اصلی عبادت. اور جب تک وہ فطرت پہ قائم ہے وہ مسلم. پانی کیا ہے فارمولا پانی کا؟ H2 ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن، ایک دو کا تناسب ہے، ایک دو کا تناسب مالیکیول. اور ایٹمی تناسب کتنا ہوا اس کا؟ 1/8 کا تناسب. اچھا دونوں کا مزاج آتش ہے، دونوں کا مزاج آتش ہے، یہ طلبہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دونوں کا مزاج آتش ہے. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے، ہائیڈروجن اشیاء کو جلاتی ہے. دونوں میں تناسب قائم کیا، مزاج آتش مزاج آب ہو گئے. مزاج آتش مزاج آب ہو گئے. جب تک یہ تناسب قائم ہے یہ اپنی فطرت میں قائم ہے، مسلم. جب تک یہ تناسب قائم ہے یہ عبادت کو مصروف ہے. یہ دریاؤں کی موجیں اور یہ سمندر کی لہریں یہ سب عبادت میں مصروف ہیں، یہ سب عبادت میں مصروف ہیں. لیکن جس نے یہ نسبت قائم کی، اگر وہ اس نسبت اشارہ کرے اور یہ نسبت ڈیفارمیشن میں چلی جائے تو یہی پانی 1/3 ہے، یہی پانی آگ کا گولا بن جائے، یہی پانی آگ کا گولا بن جائے. تو اس نے ہر شے کے لیے فطرت معین کی اور ہر شے اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے. جس ستارے کو جہاں ٹاپ دیا وہاں ٹکا ہوا ہے، جس سیارے کو جس اسپیڈ سے، ویلوسٹی سے، اسپیڈ غلط تھا، ویلوسٹی سے اس نے حرکت دی، وہ اس ویلوسٹی سے اپنے آربٹ میں حرکت کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی ہر شے اپنی فطرت پہ قائم ہے، اور جب تک وہ اپنی فطرت پہ قائم ہے یہ نظام عالم سلامت ہے. اگر یہ فطرت کے اندر ڈیفارمیشن آ جائے، نظام عالم تہوبالا ہو جائے، تو جب تک شے فطرت پہ قیام پذیر ہے مسلم، جب تک شے فطرت پہ قیام کیے ہوئے عبادت میں مصروف، تو اس نے ہر شے کے لیے ایک فطرت بنائی اور ہر شے بکیفیت مجبوری، ہر شے بکیفیت مجبوری اپنی فطرت پہ قیام کیے ہوئے ہیں. لیکن انسان کو اس نے اپنی فطرت پہ خلق کیا تو وہ خود مجبور نہ تھا، آپ کو بھی مجبور نہیں بنایا. اسی لیے کسی شے کے لیے ڈے آف جسٹس نہیں ہے سوائے انسان کے. کسی شے کے لیے روز جزا و سزا نہیں ہے سوائے انسان کے. سوال تو یہی ہے کہ کس نے قوانین فطرت کو توڑا اور کس نے قوانین فطرت میں حیات کو قیام دیا. جب اس نفس میں عبادات کریں، مصروف عبادت ہو تاکہ نفس میں یکسوئی آئے، لیکن کربلا روم میں اتر جائے تو اس کا ثمر ملتا ہے. انسان دین کے اوپر قیام پذیر ہوتا ہے، اور جب دین پر قیام پذیر ہو تو اس کا دامن حیات فطرت سے بن جاتا. اب اس کے تمام کام عین مطابق فطرت ہوتے، اب اس کے تمام کام عین مطابق فطرت ہوتے ہیں. نیچر کو آج ماڈرن ایج میں انسان کے نیچر کو فنا نہیں، نیچر کو فنا نہیں. جب سارے کام اکارڈنگ ٹو نیچر ہوتے ہیں تو وہ کام باقی رہتے ہیں، اور جب کام باقی رہتے ہیں تو کام کرنے والا بھی باقی رہتا ہے. جب کام باقی رہتے ہیں تو کام کرنے والا بھی باقی رہتا ہے. بس آخری منزل میں پوچھو اللہ کی فطرت ہے کیا؟ اللہ کی فطرت ہے میرے عزیز. وہ کچھ لیتا ہے آپ سے، وہ لیتا نہیں دیتا ہے.
وہ لیتا نہیں، دیتا ہے۔ اب اگر کلمہ پڑھ کر لینے والے بنو گے، اگر کلمہ پڑھ کر لینے والے بنو گے تو قوانین فطرت کو توڑو گے، اور کلمہ پڑھ کر دینے والے بنو گے تو قوانین فطرت میں حیات کو قیام دو گے۔ بھائی کلمہ سب نے پڑھا تھا، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے لے کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے۔ تو جنہوں نے فطرت سے لے کے کربلا تک لیا انہوں نے قوانین فطرت کو توڑا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کر دیا انہوں نے قوانین فطرت میں حیات کو قیام دیا۔ جو قوانین فطرت کو توڑے اسے مجرم کہتے ہیں، اور جو قوانین فطرت میں قیام کر جائے حیات اسے مسلم کہتے ہیں۔ ایک آئینہ ہے، میں نے ابھی آئینہ نہیں دکھایا، میں نے تو اشارہ تک اس میں بتا دیا۔ کام آپ کو کرنا ہے، کام آپ کو کرنا ہے۔ کلمہ پڑھ کر جو لے وہ قوانین فطرت کو توڑو، اور کلمہ پڑھ کے جو دے وہ قوانین فطرت پہ حیات کو قیام دے رہا ہے۔ جو توڑے گا قوانین فطرت کو وہ مجرم ہے، اور جو قیام کرے گا قوانین فطرت پہ وہ ہے مسلم۔ تو اب پوچھتے جاؤ مسلم کون، مجرم کون؟ ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی دین قیم ہے۔ مگر اکثریت اس رمزیت سے نہ واقف ہے، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت اس رمزیت سے نہ واقف ہے۔ جو نہ واقف ہیں وہ مجرم ہیں، جو نہ واقف ہیں وہ مجرم ہیں، جو واقف ہو جائیں وہ مسلم ہیں۔ جسے واقف ہونا ہے وہ کربلا ہے، جسے واقف ہونا ہے وہ کربلا ہے۔ ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے نہیں لائے، مسائل نہیں پڑھتا حضور، ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے نہیں لائے، کربلا کی جنگ کا نتیجہ اٹھا کے لائے۔ ہاتھوں پہ بچہ اٹھا کے نہیں لائے، کربلا کی جنگ کا نتیجہ اٹھا کے لائے۔ حضور حسین باہوں میں فطرت کو سمیٹ کر لائے۔ آج دنیا کے ہر دائرے میں پوچھو، بچے کی آواز فطرت کی آواز، بچے کی آواز فطرت کی آواز۔ بچہ کہتے ہی اسے جو بچہ ہوا، جب تک بچہ ہے سچا ہے۔ بچے کی آواز سچ کی آواز، سچ کی آواز۔ حسین بچہ نہیں لائے، حسین کربلا کی جنگ کا نتیجہ ہاتھوں پہ اٹھا نہیں، حسین فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کرتا ہے، حسین فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے جب باغ دامن کو الٹا تو وہ جو ابھی نبرد آزمائی کر رہے تھے وہ منہ پھیر کے رو رہے تھے، وہ منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ کیا پکارا، کیا پکارا؟ کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے؟ کوئی
میرا مکالمہ محفوظ رکھنا. میں نے شب عاشور کی مجلس میں اس مکالمے کو ادا کیا تھا تو رضا علی عابدی نے کہا کہ میں اس مکالمے پہ مقالہ لکھ رہا ہوں. تو میرا کام نہیں تھا کہ اس منبر کی قوت تھی جو مکالمہ آیا. میرے حضور ہمارے ساتھ پکار کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے. بچہ تو بے زبان تھا لیکن تعصب قیامت انسان کو زبان دے گیا. تعصب قیامت انسان کو زبان دے گیا. ہمارے ساتھ نے کہا کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے. اور مدار نے اپنے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار چلو میں جوڑا. بچے نے جواب میں تیر نہیں چلایا. بچے نے جواب میں تیر نہیں چلایا. بچہ تو بے زبان تھا, انسان کو زبان دے گیا. ادھر ورملا نے چلو میں تیر جوڑا, ادھر بچہ مسکرایا اور مسکرا کے بچے نے نوشتہ تاریخ رقم کر دیا کہ اگر جہل اپنی بھرپور قوت کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور علم کی ہلکی سی مسکراہٹ ہو تو مال کا تصویر ہو جاتا ہے. بچے نے مسکرا کے کربلا کی جنگ کا نتیجہ بتایا. دیکھو تعصب قیامت میری مسکراہٹ دھوکے سے نکالے گی. کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہاں قوانین فطرت ٹوٹ رہے ہیں اور یہاں فطرت مسکرا رہی ہے. جہاں قوانین فطرت ٹوٹے اسے مجرم کہتے ہیں, جہاں قوانین فطرت میں حیات قیام کرے اسے مسلم کہتے ہیں. تو مجرمین کے دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں, مسلمین کے دائرے کو حسینیت. مجرمین کے دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں, مسلمین کے دائرے کو حسینیت کہتے ہیں. اب اگر کہیں سے آواز آئی یزیدیت کے حق میں تو ہمیں حیرت نہیں ہے, مجرم ہی یزید کے حق میں نعرہ لگائے گا. اور بھائی مسلم ہے تو نعرہ لگائے گا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ. عزیزوں دائرے تو ہی ہیں, دائرے تو ہی ہیں. میں یہ نہیں دیکھتا کلمہ کون پڑھ رہا. آج بھی دنیا میں جہاں جہاں, آج بھی دنیا میں جہاں جہاں میدان جنگ گرم ہے, میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کلمہ کون پڑھ رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں قوانین فطرت کون توڑ رہا ہے اور قوانین فطرت پہ کون قیام کیے ہوئے ہیں. تو یمن سے لے کے کشمیر تک جہاں قوانین فطرت ٹوٹ رہے ہیں وہ دائرہ یزیدیت میں ہے, اور جہاں قوانین فطرت میں حیات قیام کیے ہوئے ہیں وہ دائرہ حسینیت میں. اب سمجھ میں آیا. 1400 سال میں جو نقاب ڈال کے چھپنا چاہے, 1400 سال میں جو نقاب ڈال کے چھپنا چاہے, حسین کی ایک مجلس نقاب کھینچ لیتی ہے. مجلس مجرمین کو بے نقاب کرتی ہے, مجلس مجرمین کو بے نقاب کرتی ہے. اب سمجھ میں آیا بادشاہوں کو مجلس سے قد کیا ہے. بادشاہوں کو مجلس سے قد کیا ہے. لے گئے تھے اسیر کر کے علی کی بیٹی کو کربلا سے شام کے دربار تک.
کیا مجبور تھی علی کی بیٹی؟ کیا اس نے کہا تھا کہ مجھے رہا کرو؟ نہیں، وہ تو گود میں بچی کو لے کر روز دلاسا دیتی تھی، اور وہ بچی در زندہ پہ روز کربلا سناتی۔ کربلا سنا کہ جب وہ بچی شام کے زندان میں سوئی، تو محل یزید کا محاصرہ ہوا۔ اس نے کہا ہم نے رہائی دی، ہم نے رہائی دی، مجبور تھی علی کی بیٹی۔ قصر یزیدیت پہ حسینیت کا پرچم گاڑ کے چلی، قصر یزیدیت پہ حسینیت کا پرچم گاڑ کے چلی۔ اور جب کربلا آئی تو مرکز عالی پہ بھائی کے سر رکھ کے کہا بھائی بہن شرمندہ ہے، بھائی بہن شرمندہ ہے، آپ کی امانت نہ بچا سکی، بھیا سکینہ شام کے زندان میں سو گئی، سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ سر کو بلند کر کے کہا لیکن بھائی کامیاب لوٹیے بہن، بھائی کامیاب لوٹیے بہن۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ کربلا کے صحرا میں حسینیت دب جائے، لیکن میں نے محل یزید پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا۔ محل یزید پہ حسینیت کا پرچم لہرا دیا، توحید کا علم بلند کرائی بھائی، نبوت کا علم بلند کرائی بھائی، ولایت کا علم بلند کرائی بھائی۔ جب تک یہ علم حسینیت کا لہرا رہا ہے، علم توحید بلند ہے، علم نبوت بلند ہے، علم ولایت بلند ہے۔ اور پھر آئی مدینے، مرثیہ آپ سن رہے تھے، مرثیہ آپ سن رہے تھے۔ بہن نے بہن کا بازو تھام کے کہا خواہوں کی خنک یہ خبر دے رہی ہے جنت کا مدینہ ہے۔ شہزادی زینب نے ستون محمل پہ ہاتھ مارا، بیٹا سید سجاد کیا مدینہ آ گئے؟ پھوپھی اماں حدود مدینہ شروع ہونے کو۔ شہزادی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھائے، جنت کے مدینے تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ جب گئے تھے تو سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، گودیاں بچوں سے آباد تھی، اب اس عالم میں لوٹے ہیں کہ سروں پہ وارثوں کا سایہ نہیں، گودیاں بچوں سے خالی ہیں، گودیاں بچوں سے خالی ہیں۔ علی کی علی بیٹی نے آواز دی، کہا بیٹا سید سجاد بشیر کو میرے نامے کے قریب بلا، بشیر کے کاندھے پہ شال عزا ڈال دو اور بشیر کے ہاتھوں میں سیاہ علم دو۔ بشیر سے کہو جا کے مدینے میں خبر کر دے کہ زینب قربہ ہوئی آ رہی ہے، زینب جنگل میں ماں کی کمائی لٹا کر آ رہی ہے۔ بشیر صدا دیتا چلا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ والا محمد کی نواسیاں جنگل میں پراگن لٹا کے آ رہی ہے۔ اب وہ ایک کثیر بشیر کے ناقے کے گرد چل رہا تھا۔ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی دیوار سے سہارا لگائے کھڑی ہے اور ایک بچہ اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہے۔ بشیر کہتا میں نے دیکھا وہ بچہ مچل رہا تھا، وہ بچہ ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا۔ بشیر کہتا میری نگاہیں وہی جگی تھی، اور بشیر کہتا میں نے دیکھا اس بچے نے ضعیفہ سے ہاتھ چھڑایا، مجمع میں آیا، میں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، مجمع کو چیرتے ہوئے